السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سامنے ایک حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو امامہ اس کے راوی ہیں اور حدیث نمبر ہے 4681۔ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ ہی کی رضا کے لیے محبت کی اور اللہ ہی کی رضا کے لیے دشمنی کی اور اللہ ہی کی رضا کے لیے دیا اور اللہ ہی کی رضا کے لیے کسی کو منع کیا تو اس شخص نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو دیکھیں اس حدیث کے اندر 4 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے دشمنی رکھنا، اللہ کے لیے دینا اور اللہ کے لیے منع کرنا۔ دیکھیں چاروں چیزیں جو ہیں نا، یہ دنیا کے اندر لوگ مختلف اور وجوہات کی وجہ سے بھی کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو فلم ایکٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ لوگ بہت سے محبت کرتے ہیں، بہت دنیا ان کی دیوانی ہوتی ہے۔ کیوں؟ ان کی لباس کی، ان کی وضع اور قطع کی، ان کی ایکٹنگ کی، ان کی مشہوری کی وجہ سے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح گلوکار ہوتے جو گانے گانے والے ہوتے ان کے ساتھ بہت دنیا محبت کرتی ہے۔ اپنے مائیکل جیکسن کا نام سنا ہوگا، دنیا اس کے لیے مرتی تھی، اس کو ایک بار چھونے کے لیے لوگ جو ہے ترستے تھے، ہاتھ ملانے کے لیے ترستے تھے، آٹوگراف لینے کے لیے ترستے تھے، اتنی زیادہ محبت تھی۔ اگر وہ کسی کو ملنے کے لیے اجازت دے دیتا تھا تو لوگ اس کے ساتھ لپٹ جاتے تھے اور کوئی کہیں تو اس خوشی کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ تو یہ محبت کس وجہ سے ہوتی تھی؟ ان کی ہے اس وجہ سے، اس کی ایکٹنگ کی وجہ سے، دنیاوی وجوہات ہیں، مشہوری کی وجہ سے، چاہے وہ شریعت کے اندر جائز ہو یا نہ جائز ہو، لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ محبت اس لیے کرتے تھے لوگ، اس لیے ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اداکاروں سے، گلوکاروں سے۔ جیسے کوئی آپ کی بڑی پوسٹ کے اوپر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اسے محبت ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر کسی نے کسی کے اوپر احسان کیا ہے، نیکی کی ہے، اس نیکی کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ محبت کا صرف کنسپٹ ایک مرد اور عورت کے لحاظ سے لیں، انسانوں کے اندر محبت ہو جاتی ہے۔ ماں کو اپنے بیٹے سے محبت بھی ہوتی ہے، اولاد کے ساتھ محبت ہوتی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ محبت ہوتی ہے، دو مردوں کو ایک دوستی کی وجہ سے محبت بھی ہو سکتی ہے، دوست ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر جو وجہ بیان کی ہے، جیسے کسی کا اسلام کسی کو پسند آ گیا، کوئی نیکیاں کرنے والا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، دین کے اسلام کے اوپر بڑا چلنے والا ہے، نماز کا بڑا پابند ہے، اس کی تلاوت قرآن بڑی اچھی ہے، اور یہ وجوہات ہوتی ہیں کہ وہ اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے کہ یہ تیرا نیک بندہ ہے، میں اس لیے سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اور اگر کسی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو کوئی وجوہات دوسری نہیں ہوتی ہے۔ جس طرح کسی کو دشمنی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ آپس میں جو دشمنی ہوتی ہے وہ زمین کی وجہ سے ہوتی ہے، کسی کاروبار کی وجہ سے ہوتی ہے، کسی کے پاس حسد کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن وہ اس لیے نفرت کرتا ہے کسی کے ساتھ، اگر کرتا ہے، بغض رکھتا ہے کہ کوئی اللہ کے دین کا دشمن ہے تو اس وجہ سے اس کے ساتھ بغض رکھے گا، بغیر کسی وجہ کے اس کے ساتھ بغض نہیں رکھے گا۔ اور اگر کوئی چیز اس سے مانگتا ہے، جس طرح کوئی چیز اس سے مانگی جاتی ہے تو وہ یہ کرتا ہے کہ اگر میں اس کو دوں گا تو میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا، اور اگر کوئی چیز اس سے نہیں دینی ہوتی، یعنی کوئی ایسا شخص اگر اس سے کوئی چیز مانگتا ہے کہ جو اللہ کا دشمن ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، یا اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے جس طرح کوئی غیر مسلم ہو، اگر کوئی چیز اس سے مانگتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اسلام دشمن ہے، اسلام کے ساتھ دشمنی رکھنے والا ہے، مسلمانوں کے ساتھ بغض رکھنے والا ہے، مسلمانوں کے خلاف احساسیں کرنے والا ہے، اور اس وجہ سے وہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو نہیں دیتا ہے، منع کر دیتا ہے، نہیں دوں گا، چاہے اس کو کوئی بڑا اس سے کام نکل سکتا ہو، اس سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہو، کیونکہ دنیاوی اعتبار سے تو ایسے لوگ بہت زیادہ اونچے اونچے مقامات پر بھی ہوتے ہیں نا۔ تو اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کہتا ہے خیر ہے، چھوڑو اس کو، کیونکہ دنیا مفاد پرستی میں بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ کرتی ہے۔ آج اکثر لوگ اسی لیے کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، ان کو یہ ہوتا ہے کہ چلو آج میں اس کے ساتھ کروں تو کل یہ میرے ساتھ مجھے کام آ جائے گا۔ لوگ اس وجہ سے کسی کو منع نہیں کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کو اگر میں منع کر دوں گا تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، یا اس کو دے دوں گا تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ بہت سارے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں جن سے انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ فائدہ نہیں ہوگا، لوگ ان کو منع کر دیتے ہیں، نہیں جی میرے پاس پیسے نہیں ہے، میرے پاس یہ معاملہ ہے، میرے پاس یہ معاملہ ہے، منع کر دیتا ہے انسان۔
لیکن جہاں پر مفاد ہو، انسان اس کو نہ بھی جانتا ہو لیکن پتا ہو یہاں پر میرا مفاد ہوگا، اس طرح سے مجھے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل، تو انسان کیا کرتے ہیں اپنے مفاد کی خاطر کسی کو کوئی چیز دے دیتے ہیں اور کسی کو کوئی چیز منع کر دیتے ہیں۔ لیکن ایسا شخص ہوتا ہے جو صرف اللہ کے لیے منع کرتا ہے، اللہ کے لیے دیتا ہے، اللہ کے لیے محبت رکھتا ہے اور اللہ کے لیے نفرت کرتا ہے، تو ایسے شخص کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔